سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 90 میں آپ دیکھیں گے کہ جب نور الدین زنگی دولت مرزا سے غزہ پر حملے کے لیے اتحاد کے لیے جاتا ہے تو دولت مرزا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ سلجوقی شہزادہ دولت مرزا اس وقت خونی برنارڈ سے معاہدہ کر چکا ہوتا ہے اور دولت مرزا غزہ پر حاکم بننے کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پچھلی قسط میں بھی آپ نے دیکھا کہ خونی برنارڈ دولت مرزا سے ایک سمجھوتا کرتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تمہیں غزہ کا حاکم بنا دیں گے اور تم نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہمارا ساتھ دو گے۔ اور اس ضمن میں دولت مرزا حامی بھی بھر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے التمش کے آتے ہی اس کی فوج کو تمہارے ساتھ غزہ بھیج دیا جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ اس جنگ میں ساتھ دیں گے تمہارا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نور الدین زنگی دولت مرزا سے اس بارے میں خود جا کر کہتا ہے کہ تو اس کے جواب میں دولت مرزا کہتا ہے کہ غزہ آج سے میری حاکمیت میں ہے، اس پر حملے کا سوچنا بھی مت۔ اس کے جواب میں نور الدین زنگی کہتا ہے کہ غزہ ہم لے کے رہیں گے اور دونوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ خونی برنارڈ اپنے فوجیوں کو زنگی سپاہیوں کے بھیس میں وہاں بھیجتا ہے جنگل میں اور حکم دیتا ہے کہ دولت مرزا کے بیٹے التمش کو ختم کر دو اور الزام زنگیوں پر ڈال دینا، اور اس طرح ان میں بھیانک جنگ چھڑ جائے گی، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ جس وقت خونی برنارڈ کے سپاہی دولت مرزا کے بیٹے کو مارتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے، اس وقت صلاح الدین جو سرحدی غازیوں کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو اٹھانے کے لیے، لیکن دولت مرزا جو اسی وقت وہاں آتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو التمش کے پاس بیٹھا دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ اس نے اس کے بیٹے کو مارا ہے۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سلطان عود الدین زنگی بھی دولت مرزا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دشمنوں کی ایک چال ہے۔ پچھلی قسط میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب ملکہ وکٹوریہ خونی برنارڈ سے پوچھتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے دمشق کھو دیا، تو اس وقت خونی برنارڈ ملکہ وکٹوریہ کو اپنا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم غزہ کا ہر طرح سے دفاع کریں گے اور دولت کے ذریعے اب تک جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ سب میری حکمت عملی کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ یہ سب ہم نے دولت کے بلبوتے پر ہی کیا ہے، اور اب بھی ہم دولت کے ذریعے ملک مودود کو اور نور الدین زنگی کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا تھا، اور اب بھی ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب اسی دولت کے ذریعے دولت مرزا اور نور الدین زنگی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور یہ خود ہی ایک دوسرے کا دشمن ہو جائیں گے اور ان سے سب کچھ چھین لیا جائے گا، کیونکہ اب تک جو کچھ بھی حاصل کیا گیا ہے وہ سب میری اسی ذہانت سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین کارا تیغن کو غزہ کی مہم میں ساتھ جانے کے لیے تیار کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور وہ خوشی خوشی مال غنیمت کے لالچ میں حامی بھی بھر لیتا ہے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ سونے کے سکے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ دولت مرزا کے بیٹے التمش نے جنگی جاسوس پکڑ لیے اور انہیں زنانہ لباس پہنا کر واپس بھیج دیا کہ ہم تم سے بدلہ لے لیں گے۔ جس وقت خونی برنارڈ کے سپاہی دولت مرزا کے بیٹے کو مارتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے تو اسی وقت آپ دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ادھر سے گزر رہا ہوتا ہے سرحدی سپاہیوں کے ساتھ، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں لاشیں پڑی ہیں، اور اسی دوران دولت مرزا جو اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آتا ہے وہ اس کو بیٹھے دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب اسی نے کیا ہے، کیونکہ اسی وقت تو وہاں صلاح الدین اور اس کے سپاہیوں کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، لیکن دولت مرزا کہتا ہے کہ تمہارے علاوہ یہاں ادھر اور کوئی بھی موجود نہیں۔
اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے سلطان نور الدین زنگی بھی دولت مرزا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دشمنوں کی ایک چال ہے، لیکن اس کے جواب میں دولت مرزا کہتا ہے کہ تم سے بڑا دشمن اور کون ہوگا۔ اگلی قسط کے آخری سین میں آپ دیکھیں گے کہ ہنی برنارڈ ملکہ وکٹوریہ سے کہتا ہے کہ وکٹوریہ، کیا تم شادی کرو گی مجھ سے؟ اور ساتھ ہی ایک خوبصورت انگوٹھی بھی اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ اس کے جواب میں ملکہ وکٹوریہ ہلکا سا مسکراتی ہے جیسے اس کو منظور ہے۔ انتظار میں رہی اگلی قسط کے کہ دولت مرزا اپنا بدلہ کس سے اور کیسے لے گا، سلیبیوں کا بھید کیسے کھلے گا، نور الدین زنگی کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، کیا صلاح الدین ایوبی اپنے آپ کو اس الزام سے بچا پائے گا، اور آئندہ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی حکمت عملی صلاح الدین اپنائے گا اور کیسے غزہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوگا۔ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔